السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، انسانی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری شریعت میں نکاح کا انتظام فرمایا ہے۔ اب جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا کر وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے مزاج میں شہوت رکھی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کا انتظام فرمایا ہے۔ اب بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ مرد یا عورت ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ جس وقت یہ جائز ضرورت، یہ جائز جو شہوت ہوتی ہے اس کی تکمیل ممکن نہیں ہو پاتی۔ جیسے مثلاً بیوی اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس حال میں قرآن کریم کی روشنی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ایسی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی حمل کی حالت میں ہے، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، تو کیا اس سے صحبت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں کافی عجیب عجیب باتیں چلتی ہیں۔ جیسے مثلاً کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر حمل کی حالت میں بیوی سے صحبت کی تو ایسی صورت میں بچہ ناقص الخلقت پیدا ہو سکتا ہے، یعنی بچہ جس کا ناک نہ ہو، آنکھیں نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، لولا، لنگڑا، اپاہج وغیرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے کا ہو گیا، 4 مہینے کا ہو گیا، 6 مہینے کا ہو گیا، تو چونکہ اب جو پیٹ میں بچہ ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، تو اب اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے گا جس کے پیٹ میں 4-5 ماہ کا بچہ ہے تو گویا وہ اس جاندار سے، یعنی اپنے ہی بچے سے گویا زنا کرنے والا ہوا۔ ایسا بھی لوگوں میں چلتا ہے، معاشرے میں یہ باتیں بھی چلتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، کیا ہے ان باتوں کی حقیقت؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں چلتی ہیں، صحیح ہم انشاءاللہ اس کا ہم آپ کے سامنے تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ دوستو بزرگوں کہ حمل کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا شرعی نقطۂ نظر سے بالکل جائز ہے۔ حمل چاہے 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا ہو، 5 مہینے کا ہو کہ 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، پورے حمل کے دوران کبھی بھی بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے۔ یہ ہے شرعی نقطۂ نظر۔ ہاں، اگر خاص کسی عورت کو یا خاص ایام میں ڈاکٹر اگر پہلے مہینوں میں یا آخر کے مہینوں میں اگر طبی نقطۂ نظر سے ممانعت کی جاوے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں، ماہرین منع کرتے ہیں، تو وہ الگ مسئلہ ہے، اس کا تعلق طب سے ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس لیے شریعت میں بالکل جائز ہے۔ بلکہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے زاد المعاد، اس میں جلد 5 صفحہ نمبر 140 پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول نقل فرمایا ہے، الوطء یزید فی سمعہ و بصرہ، کہ وطی جو ہوتی ہے وہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بصارت اور اس کے کانوں کی جو سننے کی صلاحیت ہے اس میں اضافہ کرتی ہے۔ وطی کرنا، صحبت کرنا، تو صحبت کرنا مضر نہیں بلکہ مفید ہے۔ بس یہ دیکھا جاوے کہ ایسا طریقہ اپنایا جاوے جس سے بچے کے اوپر بوجھ نہ پڑے، بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو، اس کا دھیان رکھا جاوے۔ بس یہ ہے کل ملا کے خلاصہ کلام۔ گویا کہ کہہ لو کہ آپ طبی نقطۂ نظر سے اگر ڈاکٹرز اور ماہرین خاص دنوں میں منع کرتے ہیں، پہلے مہینوں میں یا آخر کے مہینوں میں، تو الگ مسئلہ ہے، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہرحال شریعت کی باتیں ہمیں مزید سمجھائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔